قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال عز من قائل في مكان آخر من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وعلى ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات و خواتین، امت اسلامیہ کی مائیں اور بہنیں، آج کا یہ موقع ہمارے لیے انتہائی مسرت و شادمانی کا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دین کے عنوان سے کچھ حاصل کرنے اور کچھ کہنے اور سننے اور ان علوم کے حاصل کر کے تکمیل کرنے کی سعادت عطا فرمائی، جس کے لیے کائنات وجود بخشی گئی۔ اس کے بغیر اگر اسلام نہ ہو، علم نہ ہو، اللہ کا نور جو ہے وہ جب سینوں میں اجالا نہ ہو، جلوہ ساما نہ ہو، جلوہ افروز نہ ہو، تو پوری کائنات کا یہ نظام بیکار ہے، برباد ہے، ویران ہے، تاراج ہے۔ اسی سے یہ آسمان کا یہ نظام، یہ زمین کا یہ نظام، تاروں کا یہ چمکنا، سورج کا یہ جگمگانا، چاند کی چاندنی، ہواؤں کا چلنا اور باد بہار کی عناصر کی تجسیاں، سب اسی لیے ہے کہ کائنات میں اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، اللہ کے کلمے کی بلندی کی کوششیں ہو رہی ہیں، ورنہ یہ نظام جو دنیا کا چل رہا ہے آج اگر اللہ تبارک تعالیٰ کے قانون کے خلاف چلنے لگے جیسا کہ چل رہا ہے اور ہو رہا ہے، لوگ انتہائی بدامنی کے ساتھ، بے چینی کے ساتھ، قلب کے ساتھ، اضطراب کے ساتھ، پریشانیوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ جس دن موت کیجیے قرن اول کے اندر جب قرآن کی فضا عام تھی، قرآن کی تعلیمات عام تھی، قرآن کی محبت عام تھی، سینوں میں قرآن موجود تھا اور قرآن کو سیکھنے کا جذبہ موجزن تھا اور قرآن کی تعلیمات اور عمل کرنے کے جذبات تھے، ہر ایک اس کے لیے تنافس اور تقابل کر رہا تھا، کیا ماحول تھا! اور امہات المومنین موجود تھی، صحابیہ کرام موجود تھی، حضرت فاطمہ الزہرا جن کی طرف یہ نسبت آپ ادارہ ہے، الحمدللہ ان کے بارے میں موجود ہے۔ ایک رات کیسے قرآن سے اشتغال تھا، کیسی محبت تھی، عشاء کی نماز کے بعد نفل کی نیت سے، نفل کے ارادے سے نیت باندھی اور قرآن مجید کی آیات کو پڑھنا شروع کر دیا۔ پورے قرآن پڑھتی گئی، آواز گلوگیر تھی، دل کے اندر جذبات موجزن تھے، قرآن کو سمجھ بھی رہی تھی۔ جب آیات محکمات ہیں ان پر ان کا ایمان تھا، ان کو سمجھ رہی تھی، تو جو متشابہات آیات ہیں ان کو بھی سمجھ رہی تھی، ان کے ایمان کی کلی طور کو مظاہرہ کر رہی تھی، جو احکام سے متعلق تھے، ایام اللہ سے متعلق تھے، اعلیٰ اللہ سے متعلق تھے، اللہ کی نعمتوں سے متعلق تھے، اخلاق سے متعلق تھے، زندگی سے متعلق تھے، اور مرنے سے پہلے دنیا میں جینے سے متعلق تھے۔ زندگی ہو تو کیسی ہو، عاشروہن بالمعروف، مرنے کے بعد سے متعلق تھے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، اللہ کے حضور میں حاضری ہوگی، سوال کا جواب دینا پڑے گا، اپنے رب کے سامنے پیش ہونے کی حضوری تھی، خوف تھا۔
انہی امنگوں میں، انہی جذبات میں، انہی کیفیات میں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتی رہی قرآن کو، سمجھتی رہی، روتی رہی، آہ و بکا کا سلسلہ چلتا رہا، سسکتی رہی، تڑپتی رہی، بے قرار رہی، بے چین رہی، یہاں تک کہ مؤذن نے صبح کی اذان دی، آخر میں کہتے اے اللہ سردی کی رات تھی، کیسی تیری رات چھوٹی، اے اللہ بھی تو قرآن کو مکمل بھی نہیں کر سکی اور یہ رات تیری گزر گئی۔ آہا، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی نسبت اس مدرسے کی طرف ہے، آج امت کی مائیں ضرورت ہے فاطمہ الزہرا کے سیرت کو عمل کرنے کی، سیرت اختیار کرنے کی۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں آقا مدنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھول زد کبھی دی، ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جب قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ آقا مدنی سردار دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خانوادے کی طرف بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں یا اولاد قصی بن کلاب انقذوا انفسکم من النار انی لا املک لکم ضرا ولا نفعا، اے قصی بن کلاب کی اولاد، اے میرے خانوادے کے لوگوں، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچانے کا سامان کر لو، بچو، میں تمہارا کچھ کام نہیں آ سکوں گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ آقا مدنی فرما رہے ہیں، سردار دو جہاں فرما رہے ہیں، امام الانبیاء فرما رہے ہیں، میں تمہارا کچھ کام نہ آ سکوں گا، خود اپنا انتظام آگ سے بچنے کا، جہنم سے بچنے کا خود انتظام کر لو۔ لا املک لکم ضرا ولا نفعا، میں تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتا، نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ آپ اپنی پھوپھی حضرت صفیہ کی طرف بڑھتے ہیں، یا صفیہ یا عمتی رسول اللہ انقذی نفسک من النار انی لا املک لک نفعا ولا ضرا، اے میری پھوپھی جان صفیہ رضی اللہ عنہ، ایک ایسا مرحلہ آنے والا ہے جہاں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، جواب دینا ہے، سوالات کا جواب دینا ہے، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کر لو۔ میں تمہارا بھتیجا ہوں، محمد رسول اللہ ہوں، امام الانبیاء ہوں، سید المرسلین ہوں، لیکن سن اے میری پھوپھی جان، میں تمہارا کچھ بھی کام نہیں آ سکتا، کچھ بھی کام نہیں آ سکتا، اپنے آپ کو خود بچنے کا سامان کا انتظام کر لو۔ اس آگ سے جس کے بارے میں وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اے لوگو، اللہ فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، تو اپنے آپ کو ہی بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ، اپنے عورتوں کو ہی بچاؤ، اپنے مردوں کو ہی بچاؤ، اپنے بچوں کو ہی بچاؤ۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، کون آگ؟ وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہے۔ دنیا میں چونکہ انسانوں نے اللہ سے عبادیت سے، اللہ کی پرستش سے ہٹ کر کے غیروں کی پرستش کی، شرک کیا، بدعات کیے، فسق و فجور کیا، اللہ کے حدود کو توڑا، اللہ کے حقوق کو پامالی کی، تو فرمایا اور پتھروں کی پرستش کی، فرمایا انسانوں کو بھی ڈالا جائے گا اور پتھروں کو، جن پتھروں پہ اعتماد تھا اور تکیہ تھا، جس کے خاطر یہ سب کچھ ہو رہا تھا، یہ مناظر بن رہے تھے، یہ اللہ کے خلاف تھا، نظام خدا بندی سے بغاوت کی جا رہی تھی، فرمایا پتھروں کو اللہ تعالیٰ ڈالے گا جہنم میں، مطلب پتھر کو سزا ملے گی؟ نہ، پتھر کو سزا دینا مقصود نہیں، بلکہ یہ بتانا ہے کہ اے دنیا والوں، اے مشرکوں، اے پتھروں کی پجاریوں، جن پر اعتماد تھا، آج تمہارے ساتھ یہ جہنم میں تمہارے ساتھ ہے، اسے دیکھ دیکھ کر اور بھی تمہیں مزید تکلیفیں بڑھیں گی، اللہ پتھروں کو ڈالے گا۔
فرمایا اپنے آپ کو بھی بچا، اپنے گھر والوں کو بچا۔ تو حضرت صفیہ سے یہ بات آپ نے فرمائی، پھر اپنے لخت جگر نوزر نظر فلزت کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ زہرا کی طرف مخاطب کہتے ہیں یا فاطمہ یا فلزت کبھی رسول اللہ اطلبی من مالی ما شئت انقذی نفسک من النار انی لا املک لک نفعا ولا ضرا۔ اے فاطمہ، اے میرے نور نظر، اے لخت جگر، مال چاہو مال مجھ سے مانگو، جو رسول اللہ کے پاس ہے مال دے دے، دنیا کا جو سارے سامان مانگو دے دے جو موجود ہے، لیکن کل جو گھڑی آنے والی ہے، قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، ہولناک منظر آنے والا ہے، فرمایا اس کے بچاؤ تو تمہیں خود کرنا ہے۔ انقذی نفسک من النار، خود بچاؤ کرو، کچھ بھی کام لے آ سکوں گا۔ قربان جائیے، کون فرما رہے ہیں؟ جس کے لیے دو جہاں بنا ہے، رحمت للعالمین ہے، اس کے بارے میں تو میری ماں اور بہنوں، میرے خواتین اسلام، اصل مسئلہ زندگی کے ساتھ آخرت کا مسئلہ۔ دنیا میں جو کچھ مل رہا تھا وہ مل چکا، مل رہا ہے۔ فرمایا اگر کسی کو دنیا کے ہفتہ اقلیم کا بادشاہ بنا دیا جائے، چند لوگوں کے لیے وزارتیں دے دی جائیں، ریاستیں دے دی جائیں، اور خزانے زمین اور سے اگلنے لگے، تو فرمایا یہ دنیا کی چیزیں ہیں اور دنیا کی ختم ہونے والی۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق۔ اے لوگوں، جو کچھ دنیا کے اندر ختم ہو جائے گا، مٹ جائے گا، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا۔ تو تیاری اصل وہاں کی کرنی ہے۔ یہ قرآن کی تعلیمات دنیا کو سنوارنے کے لیے بھی ہے، اور اس سے زیادہ آخرت کو تیار کرنے کے لیے ہے۔ یہ مدارس کا یہ نظام، جو قرآن کی تعلیمات اس لیے ہے تاکہ ہمارے ایمانوں کے اندر روشنی پیدا ہو، حقیقت پیدا ہو، اور معاشرے کے اندر جو بگاڑ ہے، جو خرابیاں ہیں، جو فساد ہے، ان کو چاک کیا جائے، ان کو کافور کیا جائے، ان کو ختم کیا جائے، اس سے اپنا کو بچانے کی کوشش کی جائے۔ قرآن کی تعلیمات اس لیے اصل مسئلہ آخرت کا ہے۔ اور جتنی جس کی زندگی مل گئی وہ تو یہ کہہ سکتا ہے اتنی زندگی مل گئی ہے، 20 سال 25 سال 30 سال 60 سال 70 سال، لیکن کتنا اور ملنا ہے، زندگی کتنے لمحات باقی، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ آئے دن روز جنازہ اٹھتا ہے، کاندھے لگاتے ہیں، اور اس کے بعد انسان لا کر کے دفن کر دیتا۔ کیا کیا اس کے ساتھ؟ بلڈنگ چلی گئی، حویلیاں چلی گئی، اوشتیں چلی گئی، یہ خوبصورتی رانائی چلی گئی، یہ دراویزی کا سامان چلا کیا گیا؟ فرمایا اعمال گئے جو اللہ کے بتائے ہوئے، اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق انسان نے اگر دنیا کے اندر کیا تھا تو وہ گیا صاحب۔ اور وہاں جانے کے بعد فرشتے کہیں گے ایسے استقبال کے لیے تیار ہے فرشتے۔ فرمایا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم۔ کون فرما رہا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ رب العزت فرما رہا ہے کہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، رب مانا، اللہ کو مانا، پھر اس کو جمے رہے آخری تک ایمان کو تاراش کرنے والے، بگاڑنے والے، کیسی کیسی چیزیں آئی سب کو ٹھکانے لگاتے رہے، سب سے بچتے رہے، تو فرمایا استقامت جمے رہے، فرشتے نازل ہوں گے ان پر، اور کیا کہیں گے؟ اللہ تخافو، جو زندگی کے بعد، اس کے موت کے بعد جو مراحل آنے والے، خوف مت کرنا، ڈرنا مت، اور جو دنیا چھوٹی ہے اس کے بارے میں غم مت کرنا، اور تمہیں خوشخبری ہو، مجھ سے جانفزا ہو، بشارت ہو جنت کی، جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا تھا۔ فرشتے کہیں گے ہم تمہارے رفیق، ہم تمہارے دوست، ہم تمہارے میرے کارواں، ہم تمہارے ساتھ ساتھ ہیں، دنیا میں بھی تو جہاں بھی رہیں گے، یہاں تک کہ جنت میں پہنچ کر رہیں گے۔ تو یہ مقام ہے کن کے لیے؟
جو قرآن پر عمل کرنے والے ہو، قرآن پر ایمان لانے والے ہو، اپنی زندگی کو قرآن کی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے والے ہیں۔ میں نے شروع میں قرآن مجید کے آیت سورہ نحل کی تلاوت کی، جس کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ قربان جائیے گا کیا فرما رہا اللہ، مرد ہو یا عورت، من عمل صالحا من ذکر او انثی، نیک عمل کرے گا ایمان کے ساتھ، ایمان کی بقا کے ساتھ، ایمان کی موجودگی کے ساتھ، ایمان کے تحفظ کے ساتھ نیک عمل کرے گا، اپنے دین کو باقاعدہ دنیا کو بھی ایمان کے مطابق، اسلام کی تعلیمات کے مطابق چلائے گی۔ اللہ نے کیا وعدہ فرمایا؟ عربی زبان کے علماء موجود ہیں، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ضرور بھی ضرور اللہ تاکید سے فرماتا ہے بہترین زندگی دیں گے۔ عربی زبان میں اس سے زیادہ کوئی اور تاکیدی کلمات نہیں، لام تاکید، قانون تاکید، ثقیلہ، لام کی ثقیلہ، انو بھی ضرور بھی ضرور ہم پاک زندگی دیں گے، حیاتاً طیبہ، ایسی زندگی جس کے اندر کوئی پریشانی نہ ہو، جس کے اندر برکت ہی برکت ہو، رحمت ہی رحمت ہو، سکون ہی سکون ہو، عزت ہی عزت ہو، ذلت کا کوئی نام و نشان نہیں، ایسی زندگی، سکون کی زندگی۔ آج دنیا کے اندر عورت کی مخلوق کو اتنا پلید کیا گیا اور اتنا ان کا استحصال کیا گیا۔ یورپ میں ایک ملک ہے سویڈن، مولانا لکھا ہے کہ ایک ملک ہے سویڈن جو دنیا کی ریچسٹ کنٹری ان دی ورلڈ، دنیا کے ملکوں میں سب سے زیادہ مالدار ملک۔ فرمایا اتنی دولت وہاں پہ موجود ہے، اتنی دولت موجود ہے کہ اگر تمہیں کمانا چھوڑ دے لو، پوری فیملی نے، پورے ملک کے ایک پرسن کمانا چھوڑ دے تو 7 سال تک بہت اطمینان کے ساتھ وہ زندگی گزاریں گے، کوئی کمی کھانے میں، پینے میں، رہنے میں کسی طرح کی نہیں ہوگی۔ ملک سویڈن ہے، یورپ کا ملک۔ لیکن حال کیا ہے؟ حال یہ ہے کہ باقاعدہ اس ملک میں بے چینی عام ہے۔ ریشو آف ڈائیورس، طلاق کی شرح سب سے زیادہ ہے۔ مرد کو عورت پہ اطمینان دیں، بیوی کو شوہر پہ اطمینان دیں، گھر میں بھائی کو بہن پہ اطمینان دیں، بہن کو بھائی اطمینان دیں۔ اور صاحب حال یہ ہے کہ ہر ایک شخص کی نظر سے کسی کو دیکھ رہا ہے، آئے دن لڑائیاں ہیں، مرد سب سے زیادہ ہے۔ اگر دنیا کے اندر خوشحالی نام ہوتی صرف مال کی تو کیا ہوتا؟ اتنا خوشحال ملک، لیکن مرد کا قتل سب سے زیادہ، بدکاری سب سے زیادہ، بے حیائی سب سے زیادہ، فواحش سب سے زیادہ۔ کیوں؟ دین بیزار ہے، سب کچھ ہے لیکن دین کے اعتبار سے بالکل محروم ہے، اللہ کی تعلیمات سے محروم ہے، نتیجہ کہ سکون نہیں ہے، سب کچھ ہوتے بھی بیکار و برباد ہے۔ معلوم یہ ہوا اللہ نے کہا بہترین زندگی کب دیں گے؟ ہمیں ایمان ہو، عمل صالح۔ آج ہمارے ملک کے اندر بھی عجیب عجیب چیزیں، یہ حکومت جو ہے عورتوں کی کم عقلی کی وجہ سے، اللہ کے رسول نے فرمایا ان کی دانائی اور فراست اور عزت پسندی کی وجہ سے یہ فرمایا کہ جو چاہ رہا ہے ان کو جیسی بات پڑھا دیتا ہے ماننے کے لیے تیار، I am ready for you as you want to be، بالکل تیار۔ کسی نے کہا کہ صاحب عورتوں کا استحصال ہو رہا ہے، ان کو پردے میں رکھا جا رہا ہے، ان کو بند کیا جا رہا ہے، جی عورتیں سمجھنے لگے صاحب آپ کے ہمیں اگر آزاد رکھا جائے گا تو ہم زیادہ اچھے رہیں گے۔ جی امہات المومنین رضی اللہ عنہن کا اللہ نے کیا کہا؟ قرآن مجید کا 22 پارے کے پہلے وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ واطعن الزکاۃ واطعن اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا واذکرن ما یتلی فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ ان اللہ کان لطیفا خبیرا۔ گھروں میں رہو، جس اللہ نے ہم کو بنایا وہ ہماری کمی کو بھی جانتا ہے، ہماری خوبیوں کو بھی جانتا ہے۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا وہ نہیں جانتا جس نے ہمیں عدم سے وجود بخشا، ہمیں پیدا کیا، وہ نہیں جانتا، وہ جانتا ہے۔
ہماری عزت کو بھی جانتا ہے، ہماری ذلت کو بھی جانتا ہے، ہمارے اکرام کو بھی جانتا ہے، ہماری ذہن کو گرانے کو بھی جانتا ہے، ہمارے سربلندی کو بھی جانتا ہے، ہماری پستی کو بھی جانتا ہے، ہمارے وقار کو بھی جانتا ہے، اور ہمارے اس سے مخلوقی کو بھی جانتا ہے۔ اگر وہ اللہ کو دے رہا ہے یقیناً اس کے اندر اور عجیب عجیب بات قرآن مجید کا مجھے بہت مختصر موقع میرے پاس، مجھے گھنٹہ بھی لینا ہے، اس لیے میری مائیں اور بہنوں میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کے دور دھندوں میں الفاظ کے مخمصوں میں مت دھوکہ کھائیے۔ آج ہمارے ملک کے اندر خدا کے قانون سے، خدا کے نظام سے بغاوت کی دعوت آپ کے سہارے دی جا رہی ہے، عورتوں کے سہارے، عورتوں کو حقوق نہیں دیے جا رہے ہیں، کیسا دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ UCC یونیفارم سول کوڈ یکساں قانون لاگو ہوگا تو جو عورت کے حق ہے وہ عورت سب کو برابر ملے گا۔ There is no difference between among them، اور فرق نہیں ہوگا، سب برابر۔ واہ واہ، الفاظ تو بڑے خوبصورت معلوم ہوتے ہیں، لیکن اب اندازہ کیجئے قرآن میں اللہ جس نے پیدا کیا ہو میراث کی تقسیم، عورت کا اللہ نے کوئی ذمہ داری نہیں دی۔ جب تک عورت بچی ہے رسپانسبلٹی پرورش کی باپ کے ذمہ ہے، باپ دنیا سے رخصت ہو گئی بھائیوں کی ذمہ داری، اور اگر شادی ہو گئی یہ رسپانسبلٹی ذمہ داری شوہر کی ہو گئی، اگر ماں ہے تو لڑکوں کی ذمہ داری ہے۔ اب اندازہ کیجئے بتائیے کہیں بھی آپ سے مال کا تقاضا ہے، اور اس کے باوجود اسلام نے آپ کو کیا دیا کہ جناب اگر انتقال ہوتا ہے شوہر کا، اور اگر شوہر کا انتقال ہونے کی صورت میں اگر اولاد ہے تو آپ کو اس کے جائیداد میں سمن اپنا حصہ دیا جا رہا ہے۔ اگر اولاد نہیں ہے تو رکو وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ۔ ایسا اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ کے کہیں ہے ہی نہیں ماں، اس کے باوجود اللہ نے فرمایا۔ اور یہ بیوقوف کیا بناتے ہیں عورت کے بارے میں کہ صاحب ابھی صاحب نے واقعہ کہ یورپ کے ملک کا لکھا ہے، یورپ کے ملک کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ جناب وہاں جیسا ہمارے یہاں بڑی بڑی گاڑیاں 16 اور 18 چکے والی گاڑیاں مرد چلاتے تھے، وہاں عورتیں بھی چلاتی ہیں۔ مرد راستے میں جا رہے ہیں کہیں تکان کی وجہ سے کسی ہوٹل میں ڈھابے میں رک کر کے چائے لینے لگے، عورتیں بھی رک گئی، اور صاحب مرد تکان رات کو نہیں چلا سکتے، کرائے پر بستر لیا اور چارپائی دی لیٹ گئے، عورتیں بھی یہ کام کرتی ہیں۔ واہ واہ، آپ بتائیں گے جی کیا عزت رہ گئی؟ ارے اسلام نے فرمایا چارلس پرنس آف لندن، چارلس نے آج سے تقریباً 25 سال پہلے مسز ڈائنا کے فوتوی پر بات کہی تھی کہ میری دادی جان کے زمانے تک کوئی حقوق نہیں تھے، اسلام نے اس تعلیمات عام ہوئی تو لوگوں کو حقوق معلوم ہوئے، میراث کا حصہ ہو تو ان کا ہو، کھانا خرچہ ہو تو ان کا ہو، تقدس اماں ہے تو ماں کی مامتا سے بڑھ کر فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اگر بیوی ہے تو فرمایا یہ صاحبۃ الاولاد، یہ اولاد کی ماں ہے، اولاد کی پرورش کرنے والی ہے، اور اپنے شوہر کی عزت آبرو ہے، بہن ہے تو ناموس ہے، غیرت ہے، گھر کی ناموس ہے، عزت ہے محبت کی قائم، اے قیس خداوند محمل سے محمل جو گیا عزت بھی گئی، غیرت بھی گئی، غیرہ بھی گئی۔ یورپ والوں نے ایسا دھوکہ دیا۔ اب ماں ہے وہ بھی کام کرے گی۔ عجیب بات ہے، یورپ میں برف باری ہوتی ہے، لندن کے ساتھی بتانے لگے کہ وہاں کا الگ کا تقسیم ہے، اگر برف باری ہوئی ہے ڈھابے کے اندر یا آنگن کے اندر برف جمی ہوئی ہے، ایک دن مرد صاف کرے گا، ایک دن عورت صاف کرے گی۔ ماشاء اللہ کیا خوب لگ رہا ہے، دیکھیے ذرا۔ اسی لیے وہاں بدکاری عام ہے، نسبت جو اولاد کو ہوتی ہے ماں کی طرف ہوتی ہے، اسے باپ کا کیا تھا پتہ نہیں ہوتا۔ ایسی برباد زندگی، متعفن زندگی، فسادی زندگی، اور ان لوگوں نے نام کیا دے دیا عورت کی آزادی۔
اب میرے دوستوں قرآن کو بتائیے، قرآن کو پڑھیے، قرآن کو سمجھیے۔ اللہ فرما رہا ہے جس نے ایمان کے ساتھ اچھی زندگی نیک عمل کی زندگی، ہم اس کو بہترین زندگی دیں گے، حیات طیبہ، سکون ہوگا، اطمینان ہوگا، محبتیں ہوں گی، ایک دوسرے ماں ہوگی کہ ماں کی ممتا ہوگی، شیفتگی ہوگی، جذبات ہوں گے اچھے ہوں گے، کسی کے لیے جینا کسی کے مرنا ہوگا، سکون کی زندگی، سلامتی کی زندگی، پیسفل لائف تو اسلامی میں آ سکتا ہے۔ اسی لیے یہ مکاتب جو چل رہے مکتبۃ الزہرا، مجھے خوشی ہوئی کہ الحمدللہ قرآن کی تعلیمات ہو رہی ہیں، درس قرآن چل رہا ہے، قرآن کے پیغام کا عام کیا جا رہا ہے۔ وہ قرآن جس نے سرزمین مکہ کا انقلاب پیدا کر دیا تھا، آج ہماری ماں اور بہنوں کا انقلاب پیدا نہیں ہو رہا، وہی بے ڈھنگا پن، وہی بے عزتی، وہی بے آوری، وہی باطل کی طرف اچھلتی ہوئی نظر سے دیکھنا افسوس ہے۔ قرآن ہو انقلاب پیدا ہو، پاک صاف عائشہ کی زندگی، فاطمہ الزہرا کی زندگی، امہات المومنین کی زندگی، رقیہ، زینب اور کلثوم کی زندگی رضی اللہ عنہم کی زندگی ہمارے لیے مثال ہو تو وہ ہو، ہمارے لیے کسی دائنا مثال نہیں، ہمارے لیے سیتا رمن مثال نہیں، ہماری اندرا گاندھی مثال نہیں، ہمارے لیے آج کی خواتین سونیا گاندھی مثال نہیں، ہماری مائیں اور بہنیں وہ ہیں جو رسول اللہ کے امہات المومنین تھی۔ میرے بھائی، میرا خواتین، اس وقت میں آپ کو لمبی بات کرنے کی موڈ میں گمبھیری سی تو بات میں کر رہا ہوں، سچی بات ہے۔ آپ حضرات مبارک ماں سب کو میں پیش کرتا ہوں، اللہ نے ایسے دینی مجالس میں شریک ہو کر کے دین کی بات سننے اور نظام خدا بندی کو اپنے سینوں میں جگہ دینے، اپنی زندگی میں روح عمل لانے کی توفیق دی، اس میں میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ ایسی بستیوں اور ایسی مجلسوں پہ اللہ نے کیا فرمایا، ایک لمبی روایت بخاری کی، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ۔ جہاں دین کی مجلسیں ہوتی ہیں، قرآن کا مذاکرہ ہوتا ہے، دینی تعلیم وہاں ہوتی ہے، فرمایا اللہ کے فرشتے اترتے ہیں، رحمت خدا بندی کا نزول ہوتا ہے، دلوں میں سکینت طاری ہوتی ہے، یہ فرمایا۔ تو ایسے موقع سے قابل مبارکباد ہیں وہ ہستیاں جو ان کو چلا رہی اداروں کو، اور وہ مائیں اور بہنیں جنہوں نے باقاعدہ حصہ لیا۔ آپ تو انقلابی لوگ، انقلابی اسی نے صحیح کہا تھا، تم میں بہترین ماں دو، بہترین کنٹری، بہترین نیشن، بہترین قوم دوں گا۔ اگر مائیں اچھی ہوں گی، اب اندازہ کیجیے ماں کا کیا حال تھا۔ بڑے بڑے بزرگوں کے واقعات، بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات، ان کی کیسی تربیت کی تھی۔ تو جن کی ماں نے سلیقے کے ساتھ اچھی دینی تربیت کی، ان کے بچوں کو خواجہ نظام الدین اولیاء ہیں، کو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہیں، کو بابا فرید بن شکر ہیں، کو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہیں، کو احمد شاہ سرہندی ہیں۔ کیسے انقلابیوں کی جماعت ماں کا، اگر ماں جس وقت اچھی تھی، انہیں گھر میں حفاظ قرآن پیدا ہوتے تھے، ان معلمین پیدا ہوتے تھے، دعات اسلام پیدا ہوتے تھے، مجاہدین اسلام پیدا ہوتے تھے، اور باطل کو پسپا کرنے والے، حق کو بلند کرنے والے پیدا ہوتے تھے۔ جب آپ اچھی تھیں، آپ کے نسلوں میں سے لوگ پیدا ہوتے تھے، اور اس وقت قرآنی تعلیمات سے ہٹ کر کے، نظام خدا بندی سے بغاوت کر کے ہماری ماں نے بنوں میں چلنا شروع کیا۔ سچ بات ہے، آج چوروں کی پیدائش، رنگ لفندوں کی پیدائش، ڈکیتوں کی پیدائش ہو رہی، پورا سماج ویران و تناز ہو چکا، کرپٹین ہو چکا۔ اس میں سب سے بڑا اثر ماں اگر اچھی ہے تو نیشن اچھی ہے، اگر ماں اچھی نہیں ہے تو نیشن برباد ہے۔ آپ کو گالی کیوں دیتے ہو؟ فقیر کہتے ہیں کہ ماں کو سدھار، اسی لیے حضرت موسیٰ کاظم امام ہیں، بہت بڑے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خانوانے کے ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ بچوں کی تربیت کب سے شروع کریں، بچوں کی تربیت کب سے شروع کی جائے؟ انہوں نے فرمایا بچے کی پیدائش سے 20 سال پہلے۔ اللہ اکبر۔ بچے کی تربیت کب سے ہو؟ بچے کی
دنیا میں وجود میں آنے سے 20 سال پہلے. یہ کیسے ہو سکتا؟ کہا جس ماں کے ذریعے سے اس بچے کو وجود میں آنا ہے پہلے اس کی صحیح پر تربیت کرو. اس کی صحیح تربیت ہوگی. اگر سانچہ صحیح ہوگا تو سانچے میں ڈھالنے والا سامان بھی اچھا ہوگا. معلوم ہوا کہ 20 سال بعد ماں بننے والی ماں کی تربیت ہے. اگر اس کی تربیت ہوگی جنریشن حضرت حسن حضرت حسین پیدا ہوں گے, علی پیدا ہوں گے, خالد بن ولید پیدا ہوں گے, خالد سیف اللہ پیدا ہوں گے. تو معلوم یہ ہوا کہ ہمیں اگر ہم صحیح ہو جائیں. اندازہ کیجیے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بنگال کے سے خواجہ محی الدین چشتی میری رحمۃ اللہ بنگال تشریف لے گئے. پیدل کا گھوڑے کا سفر تھا. واپس آئے ہیں تو اپنی والدہ سے ملاقات کی ہنستے ہوئے, اماں جان بڑا عجیب بات, 50,000 یا 50 لاکھ لوگوں نے میرے ہاتھوں پہ توبہ کی اور ایمان قبول کیا. 50 لاکھ لوگوں نے میرے ہاتھوں پہ توبہ کی گناہوں سے اور اسلام قبول کیا. ان کی والدہ محترمہ نے کہا بیٹا معین الدین تیرا کمال نہیں, یہ میرا کمال ہے. یہ اماں کا کمال ہے, معین الدین کا کمال نہیں. بہت خوب. یہ اماں کا کمال ہے کہ بیٹا جب تو میرے وطن کا تمہیں حاملہ تھی تو اس وقت میں ہمیشہ باوضو رہتی تھی, اور ایک کرانی کی بھی طبیعت ہوتی تھی تو میں باوضو رہتی تھی, ناپاکی میں جانتی نہیں تھی. اور جب تو پیدا ہو کر آ گیا باہر, جب دودھ پلانے کے بات آئی تو میں پاکستان میں ہمیشہ باوضو ہو کر بعد میرا رف ہو کر کے تمہیں دودھ پلایا. کتنا رف ہو کر کے. اور جب دیکھتا تو سونے کے لیے ہو تو میں تمہیں جوڑیاں قرآن کی آیتیں پڑھ کر دیتی تھی, حدیث رسول پڑھ کے دیتی تھی, حدیثیں سناتی تھی, قرآن مجید پڑھتی تھی. یہاں تک کہ تو معین الدین بڑا ہو گیا, میں نے ہر وقت تمہاری فکر کی. نتیجہ یہ آج اللہ نے تم کو مقام دیا ہے کہ جس طرف جاتے ہو پلٹ جاتی ہے, جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا, اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. کیا خواجہ معین الدین کو وجود میں لانے والے آپ ہیں. آپ کے جن سے تو بھائی مائیں تھی, جتنی اچھے بڑے لوگ ہوئے ہیں. اس آپ نے لکھا ہے کہ دنیا کے اندر جتنے کیریکٹر ہوتے ہیں ان کیریکٹر میں ماں کا حصہ ہوتا ہے, ماں کا حصہ ہوتا ہے. اگر ماں, اس کا مطلب ہے کہ جنریشن یہ بگڑی ہے, ماں کے یقین کچھ کمی تھی. اندازہ کیجیے. اس لیے آپ کی رسپانسبلٹیز, آپ کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں. آپ گھروں کے رکھوالی کرنے والے, آپ گھروں میں جائیے اپنے شوہروں سے ہر بات منوا لیتی ہیں. کپڑے چاہیے, جوڑے چاہیے, اور زیورات چاہیے, اور یہ چاہیے, اور یہ چاہیے, ڈیکوریشن کا سامان چاہیے. شوہر مجبور ہے بیچارہ کما کر کے قضا کر کے فراہم کرنے کے لیے. میرے خواتین اسلام اگر تھوڑی سا بہتر کر لیں اس بات کو, اس صلاحیت کو, مجھے اچھائی پہ لگانا ہے. کیا شوہر اگر بے نمازی ہے تو ان کہنا چاہیے میں تمہیں کھانا پکا کر اس وقت تک نہیں دوں گی جب تک تم نماز نہیں پڑھو. بیٹا اگر تو نماز نہیں پڑھے گا میرے گھر میں تمہیں بستر سے ہی نہیں کروں گی. فضل کی نماز پہلے ماں سے بیدار ہو جائے, اپنے شوہر کو بھی جگائے, اپنے بیٹے کو بھی جگائے, سب کو جگاوے. اور ماں کیسی ماں ہوگی. حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ نے شیخ العرب عظیم بنایا. ان کی اماں کا نام تھا خیر النساء, بہتر. صرف ایک بیٹے تھے شیخ ابو الحسن. جب بچے تھے تو انہوں نے فرمایا, انہوں نے کہا کہ ابو الحسن میں تو چاہتی ہوں تو عالم دین بن, قرآن کا طالب علم بن, اور دین کا داعی بن. کون ذہن تھا مولانا لکھتے اپنے بارے میں, بالکل ذہن زیادہ تیز نہیں تھا, یہ نہیں تھا میں, اور جینیس نہیں تھا, ٹیلنٹ نہیں تھا. لیکن ماں کی دعاؤں کے نتیجے میں ایسا بنا کہ دنیا نے تسلیم کیا کہ شیخ العرب والعجم سماعت الشیخ ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ. ماں کا بڑا اثر ہوتا ہے. اور ان کی ماں نے ایک مرتبہ کہا ابو الحسن, ایک مرتبہ کالج اور اسکول کی طرف مجھے توجہ ہو گئی مولانا کی, تو والدہ نے کہا بیٹا سن, اگر میری 100 اولادیں ہوتی تو میں سب کو قرآن کی تعلیم, دین کی تعلیم دلواتی. اور اماں نے کہا اے بیٹا تو میرا ایک ہی بیٹا ہے, میں چاہتی ہوں اللہ تعالیٰ 100 افراد کی 100 علماء کی صلاحیت تمہارے اندر پیدا کر دے.
دنیا میں دیکھ لیا. آج حضرت مولانا کا نام آتا ہے پورے ہندوستان کو لوگ کیا سمجھتے تھے؟ جادوگروں کی بستی، سپیروں کی بستی ہے. قربان جائیے حضرت مولانا کی جب کتاب آئی ہے المسلمون فی الہند ما نخسر من انقطاع المسلمین، عربوں نے جانا اچھا یہاں کے ایسے اساتین موجود. شاہ اللہ محمد دہلوی پیدا ہو چکے تھے، صاحب مجموع بحر انوار علامہ طائف پٹنی پیدا ہو چکے تھے، حضرت مولانا رحمۃ اللہ گیلانی پیدا ہو چکے تھے، اب خواہ بانیہ دارالعلوم دیوبند مولانا قاسم نانوتوی کی سب. لیکن عربوں میں تعارف نہیں ہوا تھا، ایک سپیروں کا ملک اور نیچے درجوں کا ملک. لیکن حضرت مولانا کی کتاب آئی المسلمون فی الہند، عربوں میں جانا آگے پھٹی کی پھٹی رہے. ابھی پچھلے سنڈے کو میرے پاس ایک مدینہ منورہ سے مفتی ہو آئے ہوتے تھے، بہت بڑے وہاں کے ایڈوکیٹ، بہت سینئر ایڈوکیٹ. ان کا کچھ کام تھا، کچھ رباطات سے متعلق سے اندرونی بات ہے کچھ. تو میں ان کا عربی میں کام کیا تھا. ان کا مجھ سے ملنے کے لیے آئے، ٹوک گیا مجھ سے ملنے آئے میرے گھر پہ مغرب سے لے کر کے تقریباً 4:30 بجے رات کے میرے ساتھ ہو رہے. انہوں نے صاحب نے کہا کہ مولانا میں تو سمجھتا تھا کہ ہندوستان میں جاہلوں کا، اناڑیوں کا، سفیدیوں کا، بدبختوں کا، کرمنلوں کا ملک ہوگا. لیکن ایک تو سماعت الشیخ مولانا رسول کی کتاب پڑھی تو مجھے اشتیاق بتایا پیدا کام تم کہاں ہوں اور دیکھو گیوں آپ حضرات سے مل کر تمہیں یقین ہی نہیں ہو رہا کہ میں مدینے سے باہر ہوں. کیا کہہ رہے ہیں؟ یقین نہیں ہو رہا ہے مدینے سے باہر ہوں. قربان جائے کس نے ملک کو دی؟ ماؤں کا دخل خیر النساء بہتر. حضرت شیخ علی میاں اور آزادی کے جنگ کے اندر آپ کو معلوم ہے مولانا محمد علی اور شوکت علی کی والدہ کیا نام تھا؟ بی اما. خلافت جب کمیٹی قائم تھی بی اما نے کہا میرے بیٹو خلافت میں اپنی جان چھینک دو، جان دے دو. خلافت عثمانیہ مٹ گئی، اس کو مٹنے مت دو، اپنی جان کی بازی لگا دو. ایک عورت نے، ایک ماں نے اپنے دونوں بیٹوں کو للکار کے لیے کہا دنیا نے جان لیا کیا مقام ہے حضرت مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی کا. حضرت مولانا علی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان میں سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ مشہور ہے. سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اگر آپ حضرات مطالعہ کرنے والے سمجھتے ہوں گے کہ اساتین کا میں نام لے رہا ہوں. فرمایا سید احمد شہید انگریزوں سے لڑنے میں جو علماء کا جو قافلہ ہوا مجاہدین کا، صاحب اللہ محدث رحمۃ اللہ علیہ کے خانوان سے صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ کا ان کا پیر کا سید احمد شہید بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں واقعہ لکھا ہے کہ بریلی کے بچپنے میں چھوٹے سے تھے، 7 سال عمر تھی تو بلوا ہو گیا، فساد ہو گیا، کرپشن ہندو مسلم میں تناؤ ہو گیا. حالانکہ ہونا نہیں چاہیے، ہو گیا. ان کی والدہ حضرت سید احمد شہید بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نماز پڑھ رہی تھی. گھر کی جو خادمہ تھی انہوں نے سید صاحب ان کا بیٹا تمہیں باہر نکلنا، ہندو لوگ بلوائی کر رہے ہیں، پتہ نہیں کچھ ہو جائے گا. ان کے بعد نا مغرب کی نماز بھی پڑھ رہی تھی. کہتے ہیں میں نے اپنی جلدی جلدی نماز پوری کی اور میں نے کہا احمد کو میں نے پالا ہے، اے خاتون اے خاتمہ تم نے نہیں پالا. اگر آج کے دن اسلام کے لیے یا اپنی جان دینے کے لائق کس کام کو میرے 7 سال کی عمر تھی. سید صاحب کے بارے میں ان کے والدہ نے کہا میرے بچے کو بزدل بنا رہی، کافروں سے مقابلے میں روک رہی، اسلام کے کلمے کے خاطر اگر کی جان چلی جائے جان چلی جائے تم روک نہیں سکتے میرے بچے کو. کس نے کہا تھا؟ سید شیخ اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا. سید شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا قافلہ کہ ہندوستان کے معماروں میں، ہندوستان کے بلند کرنے والوں میں اور تاریخ سازی میں جو نام آتا ہے کہتے اسی دیوبند کا وجود نہیں، اسی کے قافلہ سب جو گزرا ہے سید شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا دارالعلوم دیوبند کا وجود میں آنے سے پہلے کیا فرمایا؟ اللہ والے کیسی بات ہوتے ہیں کہ اس مٹی سے مجھے علم کی بو آ رہی ہے. کیا فرمایا؟ دیوبند کی خاک سے مجھے علم کی بو آ رہی ہے. دنیا نے دیکھ لیا کیا مقام ہے دارالعلوم دیوبند کا. چپے چپے میں جہاں چلے جائیے ایک دارالعلوم دیوبند کا خانوانے کا ایک فرق ملے گا آپ. یہ علم ہنر کا گہوارہ تاریخ کا وہ شہپارہ ہے. صحیح کہا جس نے. تو ان بزرگوں نے جو بات کہی 1000 واقعات ہے. کل کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت ان کے دھوکے میں نہ آئیے. یوسفی کے اور عورتوں کے آپ کو کنگال کرنا چاہتے ہیں، آپ کو بازاری بنانا چاہتے ہیں.
सड़कों पे ला करके आपकी इज्जत को पामाल करने के लिए सब जगह चल रही है, अच्छे नाम देकर, खूबसूरत नाम देकर। शैतान का काम यही है कि बुरी चीजों को सवार करके पेश करता है। फसल के शैतान कि शैतान उनको बदमानियों को, बुराइयों को क्या सवार के पेश करता है। तो मेरी माँ बहन इन उलमा इस्लाम से जुड़े रहिए, जो मसला हो उनसे पूछिए, दिन की किताब पढ़िए, खुद भी पढ़िए और अपने औलाद को पढ़ाइए। अल्लाह ताला आपको सूरत बनेगा। मैंने कहा अल्लाह की बात है, फरनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा, बेहतरीन जिंदगी अल्लाह फरमाता। कुरान मजीद क्या है 14वें पारे के 18वें रुकू में पढ़ दीजिए जाकर। तो मैं मुबारकबाद भी देता हूँ, मुझे तबलीग शरीफ में पढ़ाना भी 1 घंटा दारुना में अंदर, बात मैंने घड़ी देखी नहीं, बात कुछ लंबी हो गई, इसके अलावा जो कुछ कहा अल्लाह ताला कहने सुनने को कबूल फरमाए, हम सब अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह।